چنانچہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کا دور، آپ کی حکومت مجال ہے کسی کی کوئی کسی پر ذرا سا ظلم رتی برابر کر دے، اور بہت سے واقعات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے امیر غریب کا کوئی فرق نہیں کیا، مسلمان اور غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں کیا، اگر غریب کے حق میں فیصلہ ہے تو آپ نے غریب کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اگر غیر مسلم کے حق میں فیصلہ ہے تو آپ نے پرواہ نہیں کی کہ میری بارگاہ میں جو فیصلہ کرانے کے لیے لوگ آئے ہیں وہ اسلام کا ماننے والا، کلمہ توحید پڑھنے والا، میرا بھائی اسلامی ناطے سے وہ آیا ہے، آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کری بلکہ فیصلہ غیر مسلم کے حق میں دیا اگر وہ حق پر ہے۔ اور یہی اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے، یہی ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہی پروردگار عالم نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم میرے بندے ہو، میرے محبوب کے نام لیوا ہو تو یاد رکھنا کسی بھی مظلوم کو پریشان نہ کرنا اور انہیں ناحق قتل مت کرنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی حکومت ہے، دور خلافت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی عادت تھی کہ آپ اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے گشت کرتے رہتے تھے، راتوں کو بھی نکلتے تھے، دن میں بھی نکلتے تھے، سرحدوں پر، گاؤں مر، جنگلات میں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگانی میں یہ فرما دیا تھا کہ خلافت راشدہ ہوگی، اتنے سال ہوگی، اور ان خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت شامل ہے۔ لیکن اس کے بعد اتنا سننے کے بعد، جسے حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی، جسے زندگی میں حضور نے اپنا وزیر کہا ہو، اللہ اکبر، ان کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہے کہ کانپ گئے، لرز گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، بوڑھی اماں، اے بوڑھی عورت، عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حالت میں ہو، عمر کو کیا خبر کہ کوئی جنگلات کی کسی جگہ میں ایک کٹیا بنا کر بڑھیا بھی رہ رہی ہے، تو عمر کا کوئی سوال غلط تو نہ تھا، کیا خبر؟ تو بڑھیا کا جواب دیکھیے، اس بوڑھی بھی نے جواب دیا، اچھا، بڑی اچھی بات کرتے ہو، ارے تو خلافت کس کام کی، حکومت کس کام کی، یہ تو عمر کو چاہیے کہ میں اس کی ایک رعایا ہوں، وہ میری خبر رکھے، میں خبر کیوں پہنچاؤں؟ اللہ، میں خبر کیوں پہنچاؤں عمر کو؟ یہ تو عمر کو چاہیے کہ اسے میری خبر گیری لینی چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم تڑپ گئے، کہا، اے بڑی بھی، جو تکلیف تم کو عمر سے پہنچی ہے، اگر میں اس کے بدلی تمہیں پیسہ دوں، دینار دوں، تو کیا تم عمر کو معاف کر دو؟ بڑی بھی نے سوچا کہ کیسا انسان ہے، عمر سے اس کا کیا تعلق، کہاں سے آیا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے مذاق کرتا ہے بوڑھی عورت سے؟ کہا، نہیں نہیں ماں، اے بڑی بھی، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں وہ انسان نہیں ہوں کہ جو مذاق کروں، میں سچا انسان ہوں۔ بڑھیا نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیسا انسان آج میرے پاس آیا ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، اور لانے کے بعد انہوں نے سلام کیا، اور سلام کے بعد آپ کو امیر المومنین کہہ دیا کہ امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ اب اتنا سننا تھا کہ بڑھیا سمجھ گئی، ارے یہی عمر ہے، جس عمر کی میں شکایتیں کر رہی تھی وہی تو میرے سامنے کھڑا ہے، اب میری خیر نہیں ہے، کیونکہ عمر کا جلال تو بڑا خطرناک سننے میں آیا ہے۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ عمر کا جلال اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ دین کے لیے ہوتا ہے، عمر کا غصہ کرنا اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ رسول کریم کی ذات، اللہ کی ذات اور اس کے دین کے لیے ہوتا ہے۔ بولے، بڑی بھی گھبرائیے مت، آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، اللہ اکبر، اتنے پر بھی کہ آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، عمر ایسا ہی ہے، لیکن اب یہ بتاؤ کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں عمر کی جو شکایتیں ہیں
وہ شکایتیں معاف کر دوں گی اور اس کے عوض میں کچھ لے لوں گی تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور تم ایسا معاملہ کر دو۔ بڑی بی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے درہم میں، کتنی رقم میں تم عمر کی غلطی معاف کرو گی؟ اللہ اکبر! ہمارے تو روزانہ دن گناہ میں گزرتے ہیں، خطاؤں میں گزرتے ہیں، روزانہ شرم و ندامت کے آنسو ہمارے دامن میں گرنے چاہیے، لیکن صد افسوس ہم تو گناہوں کے سمندر میں روز گوتے لگا رہے ہیں، غفلت کی چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ ایک دن بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم رب کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور رب نے پوچھ لیا کہ طیب علی کیا اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ موج مستی سے زندگی گزارو گے، غفلت کی چادر اوڑھ کر سویا کرو گے؟ تمہیں قوم کا خیال نہیں ہوگا، تمہیں اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام نہیں ہوگا، تمہیں رسول کے دین کو پہنچانے کا فرض اور تبلیغ کا اہم فریضہ انجام دینا بھول جاؤ گے؟ اللہ اکبر! کیا ہوگا اے مسلمان؟ اس وقت تم سے پوچھ لیا گیا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم کھاؤ گے، پیو گے، سو جاؤ گے، تم اپنے اولاد کی پرورش کرو گے، تم اپنے صرف گھر بار کو دیکھو گے، تم اپنی صرف زندگی کو دیکھو گے اور بھول جاؤ گے کہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور تم عبادت کرنا بھول جاتے ہو، تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور ذرا سے اپنے گریبان میں نظر نہیں ڈالتے کہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے، یہ سفر ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہم موت کے آغوش میں جا سکتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں ہم سے پوچھا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا؟ اور یہ جنتی لوگ، یہ صحابہ اکرام، اللہ اکبر، یہ روشن ستارے کہ جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، ان کی کیفیت دیکھیے، حالت دیکھیے۔ اس بڑھیا سے کہتے ہیں اے بوڑھی بھی، میں تم سے 25 دینار میں یہ جو تم کو تکلیف پہنچی ہے یہ تکلیف خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو کہا کہ ایک ورقے پر، ایک پیج پر میں چاہتا ہوں کہ اسے لکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں۔ تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس بوڑھی بی کو عمر کی خلافت سے لے کر آج تک جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ عمر نے اس سے 25 دینار میں خرید لی ہے، لے لی ہے۔ اب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہیں کرے گی، اب یہ عمر کی شکایت نہیں کرے گی۔ عمر اس سے اب بری ہے، جس کے گواہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ نے اس سے لکھوا لیا۔ حضرات کرام ذرا غور تو کیجیے کہ یہ کیفیات ہمارے اسلاف کی گزری ہے۔ ہماری حکومت ایسی نہیں رہی ہے، ہماری حکومتوں میں انصاف رہا ہے، ہماری حکومتوں میں مظلوم اگر آیا ہے تو انصاف لے کر گیا ہے، حق لے کر گیا۔ ہمارے یہاں ڈرایا دھمکایا نہیں گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، اسلام کے ماننے والوں نے دلوں کو جوڑا ہے، دلوں کو توڑا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے ماننے والوں نے، ہمارے بزرگان دین نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا ہے۔ کوئی اگر روتا ہوا آیا ہے تو ان کی بارگاہوں سے مسکراتا ہوا گیا ہے، کوئی اگر شرم و ندامت لے کر آیا ہے تو خودداری کے ساتھ اپنے سر کو اٹھا کر لے کر گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے دن اور رات کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو پریشانی نہ ہو، اللہ کی مخلوق راضی رہے، اللہ کی مخلوق ہماری حکومت میں کسی طرح کی تکلیف اور رنج و علم میں زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ اسلام کے اندر اگر رہے تو سر اٹھا کر رہے اور یہ کہہ اٹھے کہ اگر زندگی سکون سے گزرتی ہے تو لوگوں سن لو، وہی گزرے گی جہاں پر اسلامی حکومت کام ہو۔